ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تقریباً 12 بجے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد سمیت پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں خرابی کے باعث طویل ترین بریک ڈاؤن ہوا۔ فی الحال بجلی نظام کے 7 ماتحت افسران کو معطل کر دیا گیا ہے، مگر پاکستان کے بجلی سیکٹر کی خرابی کی وجہ یہ 7 افسران نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بحران ہے پی ٹی آئی حکومت کا۔ بجلی حوالے سے، بجلی سیکٹر کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ یقیناً بہت ہی زیادہ اس وقت ان میں پریشانی کا معاملہ ہے، چاہے وہ گردشی قرضوں کا معاملہ ہو یا بجلی سیکٹر سے جڑے ہوئے دوسرے جو مسائل ہیں وہ ہوں۔ اس سلسلے میں جو اس سیکٹر کو مینج کرنے کے حکومتی اقدامات ہیں، یقیناً اس میں سخت مسائل کا سامنا ہے اور یقیناً اس میں بہت بڑی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بجلی کے کلیدی ادارے، بجلی سیکٹر سے منسلک کلیدی سرکاری ادارے ایڈ ہاک لیڈرشپ پہ چلائے جا رہے ہیں۔ سینٹرل پاور جنریشن کمپنی، گڈو نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی، نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کے چیف ایگزیکٹو برسوں سے ایڈ ہاک یا ایکٹنگ چارج پہ کام کر رہے ہیں، یا مستقل لیڈرشپ ہے ہی نہیں، روزانہ کی لیڈرشپ ہے، روزانہ کی وہ کام کرتی ہے جس کی قیمت حکومت ادا کر رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ ملک میں بجلی کا ترسیلی نظام چلانے والے 10 ڈسکوز کے سربراہان بھی غیر مستقل ہیں یا اضافی چارج پر کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی بحرانی صورتحال ہے اس چیف ایگزیکٹو لیول پہ جو بجلی سے منسلک ادارے ہیں وہاں پہ ایڈ ہاکزم۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بجلی کے نظام کے 2 معاونین خصوصی شہزاد قاسم اور تابش گوہر بھی پچھلے 3 ماہ میں مستعفی ہو چکے ہیں۔ بجلی کے اداروں کی انتظامی خامیاں ان کی کارکردگی پر بھی نمایاں ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پرسوں رات 12 گھنٹے اندھیر نگری اور چوپٹ راج رہا۔ 24,000 میگا واٹ کی ترسیل اور تقسیم کا نظام ٹرپ کر گیا۔ وزیر بجلی امور عمر ایوب نے ٹویٹ میں بتایا کہ بجلی کے ترسیلی نظام کی فریکوینسی اچانک 50 سے 0 پر آ گئی اور بلیک آؤٹ ہو گیا۔ خرابی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ نظام جو ان چیزوں کو کے لیے بفر کا کام کرتا ہے، جو بیک اپ فراہم کرتا ہے، وہ کہاں چلا گیا تھا، عمر ایوب نے اس کا جواب نہیں دیا۔ فریکوینسی 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے، وہ ڈراپ ہوئی۔ جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ۔ کوئی شک نہیں بجلی کا شعبہ ایک عشرے سے بدحالی کا شکار ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت کے 2.5 سال میں بھی بجلی کے کلیدی اداروں میں مستقل لیڈرشپ نہ ہونا سراسر حکومتی نالائقی ہے۔ اس پر وزیراعظم عمران خان کو وفاقی وزیر بجلی عمر ایوب سے حساب لینا ہوگا یا خود ان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر سینٹرل پاور جنریشن کمپنی گڈو پاور اسٹیشن چلاتی ہے، جہاں پرسوں ابتدائی تکنیکی خرابی کی اطلاع ملی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے سربراہ غیر مستقل ہیں، ایڈ ہاک بیسس پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے این ٹی سی ڈی قومی گرڈ چلاتی ہے، اس کے نظام پر ٹرپنگ اور خرابی ظاہر ہوتی ہے، یہ ادارہ بھی ایڈ ہاک سربراہ کے حوالے ہے۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر بھی ملک بھر کی 10 ڈسکوز بجلی کا لوڈ اور فریکوینسی کا توازن دیکھتا ہے، اس ادارے نے بھی 1 دہائی سے کل وقتی سربراہ دیکھا ہی نہیں۔ یہ بھی بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ بجلی کی تقسیم کی 10 ڈسکوز بھی 2.5 سال سے مستقل اور باقاعدہ سی ای اوز کے بغیر کام کر رہی ہیں۔ اسلام آباد کی آئسکو کی سی ای او، لاہور کی لیسکو کے سربراہ، اس کے علاوہ ملتان کی میپکو کے سربراہ، اور یہ سب مستقل اور قائم مقام پوسٹ سے مدت ملازمت پوری کر کے 21 جنوری تک ریٹائر بھی ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد کی فیسکو کے چیف ایگزیکٹو 4 ماہ پہلے 4 ستمبر کو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ہیسکو کے سربراہ جو ہیں وہ پچھلے سال 20 اگست سے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے اضافی چارج کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ گجرانوالہ کی گیپکو کے چیف ایگزیکٹو اور سیپکو کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر ان کو کام کیا گیا ہے، وہ ایڈیشنل چارج پہ کام کر رہے ہیں۔ پشاور کی پیسکو میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کا اضافی چارج ہے کسی صاحب کے پاس۔ یہ ہے تباہ کن صورتحال بجلی کے نظام سے منسلک اداروں کی۔ اس پورے موضوع میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر فیاض چودھری، سابق مینیجنگ ڈائریکٹر ہے این ٹی ڈی سی کے اور ڈائریکٹر ہیں لمز انرجی انسٹیٹیوٹ کے۔ بہت بہت شکریہ فیاض چودھری صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو ٹیکنیکل مسئلہ ہوا جس سے کہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر تھا جو کل ہم نے دیکھا، اور یقیناً یہ ایک قومی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سامنے آیا ہے۔ اس کے لیے تو نظام ہوتے ہوں گے نا جو کہ بیک اپ کے طور پہ کام کرتے ہوں گے، ایسی سچویشن سے نمٹتے ہوں گے۔
ہر جگہ پہ اس کا ایک نظام ہوتا ہوگا نا, کیونکہ اس طرح سے تو کمپلیٹ آدھے دن کے لیے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہو جانا بجلی کا, یہ تو انبلیویبل سچویشن ہے. جی تھینک یو کامران. اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی تشویشناک یہ صورتحال ہے کہ اتنا بڑا جو نظام جس پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو اور ہم اس کو صحیح طرح چلا نہ پائیں یا ہمارے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں جتنی گفتگو کی جائے اور اس کے مضمرات میں وہ کم ہے, لیکن میں پہلے اس کی جو ٹیکنیکل وجوہات ہوئی ہیں اس میں ایک تو جو منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ وہ جو گدو کی لائن وہ ٹرپ ہو گئی, لیکن وہ جب ایک لائن ٹرپ ہوئی تو دوسری کیوں ہوئی, ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. تو اس کے لیے کیا وہ مینٹیننس ایشو تھا یا ہمارا جو پروٹیکشن کا نظام ہے اس میں کوئی سیٹنگز میں مسائل تھے. تیسرا جو ہے وہ اگر دوسری لائن بھی نکل گئی تو پھر ہماری تیسری لائن کیسے نکل گئی, کیا ہم نے جب کیا آپریٹنگ پریکٹس ٹھیک تھی, ٹھیک ہے کہ ہم نے اس پہ جو بیک اپ کا نظام ہمارا انڈر فریکوینسی کا ہوتا ہے وہ چلنا چاہیے تھا اور وہ چلا بھی ہوگا. لیکن میرے خیال میں ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا نارتھ میں, کیونکہ آپ کی زیادہ تر جو لوڈ ہے اس وقت 24,000 نہیں چل رہی تھی, اس وقت تو 11,000 سے کم تھی کچھ اپنا جو جنریشن یا ڈیمانڈ آپ کہہ لیں, کیونکہ یہ بیلنس ہوتی ہے, جو ڈیمانڈ ہے وہی جنریشن ہے. اس میں صرف لاسز آپ کہہ لیں جو سسٹم کے ہوتے ہیں ٹیکنیکل لاسز. بنیادی طور پہ یہ ایک بیلنس نظام ہوتا ہے, ہر سیکنڈ اور ہر ملی سیکنڈ بلکہ یہ بیلنس نظام ہوتا ہے. اب اس میں جب ایک خرابی آئی تو اس کو سیگریگیٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ساتھ کی اپنی لائن کو بھی لے ڈوبی, اور جس وجہ سے پھر کیسکیڈنگ سٹارٹ ہوئی, جس کا مطلب ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اصل میں جب نارتھ سے ساؤتھ ہمارا جو نظام سپلٹ ہو گیا, گدو بہت کلیدی جگہ ہے این ٹی ڈی سی کے سسٹم کے لیے, لیکن گدو کا جو سوئچ یارڈ ہے وہ این ٹی ڈی سی اس کو اون نہیں کرتی اور این ٹی ڈی سی اس کو مینٹین بھی نہیں کرتی. اب ان کی جو مینٹیننس پریکٹس ہے جو پاور پلانٹ کی وہ کیا اپ ٹو مارک ہیں, اس کو دیکھنا ہوگا. اور اسی طرح جو ہماری جو پروٹیکشن کوارڈینیٹڈ ہوتی ہے تو یقیناً اس میں کیوں وہ کام نہیں کر سکی. یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ نظام پورا کا پورا فیل ہو گیا, اور یہ جتنی بھی ایس او پیز ہوتی ہیں خاص طور پہ کیسکیڈنگ کو روکنے کے لیے تو ہر جگہ سسٹمز ہوتے ہیں, فائر والز لگی ہوتی ہیں کہ یہ نہ ہو سکے. لیکن یہ جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس سے جڑی ہوئی کہ جو کلیدی ہمارے بجلی کے ادارے ہیں جو کہ سرکاری ادارے ہیں, چاہے سینٹرل پاور جنریشن کمپنی ہو, چاہے گدو کی نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی ہو, نیشنل پاور کنٹرول سینٹر ہو, چاہے ہمارے ڈسکوز ہو, یہ سب کے سب جو ہے اس کی بڑے سے بڑے جو ہے سالوں سے ایڈ ہاک لیڈرشپ کے پاس ہے, پرماننٹ لیڈرز نہیں ہیں. تو وہ کیا اس پہ توجہ دے سکیں گے, کیا اس کی پلاننگ کر سکیں گے؟ یہ تو ایک بہت ہی ٹیریبل سچویشن ہے ہماری جو بجلی کی لیڈرشپ کے حوالے سے, نظام کی جو لیڈرشپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. جی جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں سب سے جو آپ کا امپورٹنٹ جو بڑا ادارہ ہے وہ ہے این ٹی ڈی سی. تو اس میں جب میرے بعد ابھی تک مجھے 3.5 سال ہو گئے اس ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہوئے, لیکن آج تک اس میں کہ ایک پرماننٹ مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں آ سکا. تو جب ایڈہاکزم ہوگی تو آپ کے عوامل بھی ایسے ہی ہوں گے. تو یہ تو منسٹری واٹر اینڈ پاور پہلے تھی, جب منسٹری آف انرجی بنی تو یہ ان کی لیڈرشپ سے یا منسٹر صاحب سے ایک 18 کا پروسیس ہوا 2018 میں, وہ سکریچ کر دیا گیا. 2019 کا پروسیس سکریچ کر دیا گیا, اور حالانکہ سلیکٹ ہو گئے تھے لوگ. پھر 2020 میں پھر تیسرا پروسیس ہوا. تو ہم نے یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ ملک کے اتنے بڑے بڑے امپورٹنٹ ادارے ہیں, اور اس میں پوری آپ کی مینجمنٹ ٹاپ کلاس ہونی چاہیے, انتہائی پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے, اور ہم یہاں اس کو ریموٹ. امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ تو ٹاپ پہ این ٹی ڈی سی کی لیڈرشپ نہیں ہے, دوسرے جو کلیدی ادارے ان کی لیڈرشپ نہیں ہے, پھر نیچے جو ڈسٹریبیوشن جو ڈسکو سارے مسائل کی جڑ ہیں وہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہے, وہ بھی سرکاری کنٹرول, اور اس سرکاری کنٹرول کی بھی کوئی پرماننٹ لیڈرشپ نہیں ہے, وہ بھی سارے ایڈ ہاک پہ چل رہے ہیں.
جی ابھی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ شہزاد قاسم صاحب سے یا گوہر صاحب جب آئے، تابش گوہر صاحب، تو کیا ان کے بیٹھ کے انٹرویو کیے جائیں؟ وہ ان کو کیوں ریزائن کرنا پڑا؟ وہ کیا ان کو مشکلات آئی ہیں؟ تو کون مافیا ان کے پیچھے ہے جو ان کو کام کرنے نہیں دے رہا تھا؟ تو حالانکہ وہ بھلے لوگ ہیں. تو اسی طرح ہمیں بہت سٹرکچرل ریفارم چاہیے اپنے سیکٹر کا. اور یہ قطعی یہ میں نے تو بہت دفعہ یہ کہا کہ یہ منسٹریز کے کنٹرول کی بات نہیں ہے. یا تو وہاں آپ کے جو سیکرٹریز ہوں یا منسٹر یا ٹیکنیکل لوگ ہوں، اور جو مینجمنٹ ٹیمیں ہوں ان اداروں میں، یہ اکیلا اگین سی ای او بھی کام نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب، ایک مینیجنگ ڈائریکٹر NTDC. آپ سربراہ ہیں لامز انسٹیٹیوٹ آف انرجی انسٹیٹیوٹ کے.